بغیر کسی ریسورسز کے, بغیر کسی فنڈنگ کے آج تک ایسا کوئی پاسبل ہو سکتا ہے. کتنا بڑا سٹ ان اور اتنی بڑی, وہ بھی لیگل فرٹرنیٹی کو, البکلا فرٹرنیٹی کو مینیج کرنا, اور وہاں پہ رقص و سرور بھی ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بلیجو صاحب سے بات کی, ذہن شاہ صاحب سے بات کی, سب سے بات کی, سب اسٹیک ہولڈر جو ہیں, خالی یہ نہیں کہ گورنمنٹ سے بات کی, انہوں نے بھی سی سی آئی کا لکھا اپنے خط میں, دیکھا جی بالکل, کہ اس کی میٹنگ بلائیں, تمام ڈائیلاگ اور 91 اکارڈ کے فیکٹ کے تحت وہ کام ہو. گھر کے اوپر کوئی غیر حملہ کرتا ہے تو پھر سب چیزیں بلا کے ہمیں اس دشمن کی طرف ساری چیزیں کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عادل کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں عادل انڈیا آپ کے سامنے آپ کی خدمت پیش ہے. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے, بلکہ ہماری روایت ہے کہ پاکستان میں ہونے والے تمام ایسے ایشوز جو کہ حالات حاضرہ سے ڈائریکٹ کنسرن کرتے ہیں ان پہ بات کی جائے, بجائے اس کے کہ ہم دیگر چیزوں میں الجھنے کے کسی مدعے بات کریں. ہم برائے ڈائریکٹ مدعے بات کریں زیادہ بہتر ہے. اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں معیشت کے بحرانوں کا سامنا ہے, ہمیں سیاسی چیلنجز کا سامنا کچھ عرصے پہلے تک نہیں تھا, بٹ بدقسمتی ہے کہ اچانک سے ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جس کے اوپر ہمیں تھوڑے سے چیلنجز ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ فہم و تفہیم سے ہینڈل ہو جائیں گے, کیونکہ اس وقت جو پاکستانی قیادت ہے وہ اتنے میچور اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو کہ کسی بھی جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کر رہے. اس وقت پاکستان میں پانی کی صورتحال ہے, اکانومی کی صورتحال ہے, انڈیا پاکستان کے جو کشیدگی ہے بارڈر پہ وہ, یا بین الصوبائی مسائل ہیں, ان پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو میرے مہمان موجود ہیں, انتہائی قابل احترام معزز شخصیت پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ وفاق کی اس وقت حکمران جماعت بھی ہے, ان کے انتہائی سینئر رہنما بھی ہیں. صوبہ سندھ میں ان کی ایک سرپرستی میں ان کا پورا میڈیا کام کر رہا ہوتا ہے. میں بغیر کسی توقف کے خرم بھٹی صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم خرم بھائی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں عادل بھائی آپ؟ الحمدللہ خرم بھائی, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم دیا. میری بڑی خواہش تھی کہ آپ کو اپنے سیٹ پہ بلایا جائے اور آپ سے بالمشافہ گفتگو کر کے آپ سے یہ جانا جائے کہ وفاق اور سندھ, ہم تو دو بھائی ہیں, بالکل چھوٹا بھائی بڑا بھائی, بالکل ایسے, اور ہمارے بیچ میرا نہیں خیال کہ آپس میں سے کوئی ناچاکی اور نہ ہم ہونی بھی نہیں چاہیے, ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس وقت صورت کو کشیدہ کر رہی ہیں, تو تھوڑا سا اس کی تفصیل ہو سکتا ہے کہ ہمارا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہو, آپ کا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. بعض اوقات 6 لکھا ہوتا ہے, لوگوں کو 9 نظر آتا ہے, ہم لکھتے ہیں 9, لوگوں کو 6 نظر آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ صورتحال کچھ ایسی ہے, تھوڑا سا اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں تو میرا خیال ہے کہ ہم آپ کچھ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں اس پہ. سب سے پہلے تو عادل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنی اس عادل کاسٹ میں بلایا, اور میرے سامنے کپ پڑا ہوا ہے, اور کپ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کو دکھائیں گے تو بتائیں گے کہ فنٹاسٹک ٹی, فنٹاسٹک ٹی, دی ٹی واز فنٹاسٹک. تو لیکن ایک لائٹر موڈ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ٹی پلانے والا تھا وہ جیل میں, اب جو حاکم بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ملک ہاتھ میں ہے وہ چائے بھی نہیں پلائیں گے آپ. سر تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے, کیا معاملات کیا ہیں؟ جی بالکل, آپ نے بڑی اچھی بات کی. وفاق میں کوئی بھی پارٹی ہو وہ بڑے بھائی کی طرح ہوتی ہے, اور تمام جو دیگر صوبائی اکائیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوتی ہیں. بالکل, چھوٹے بھائی ناراض بھی ہوتے ہیں, لڑتے, بڑے بھائی ہو جاتے ہیں, غصہ بھی کر جاتے ہیں.